السلام علیکم، دین اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی روشنی میں گفتگو کرنے کے کچھ آداب اور سنتوں کو دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں بغیر کسی انتظار کے۔ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص زبان کی ذمہ داری دے گا، میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے بچو، خواہ آدھی کھجور ہی کا صدقہ ہو سکے، اور اگر کسی کو یہ بھی میسر نہ ہو تو اچھی بات کے ذریعے جہنم سے بچے۔ بات ہمیشہ ٹھہر کر اور آرام سے کرنی چاہیے تاکہ سننے والا سمجھ سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز اور مسلسل بات نہیں کرتے تھے، جس طرح تم میں سے بعض لوگ مسلسل بولتے چلے جاتے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا شخص آپ سے سوال کرے تو اس کے سوال کا نرمی سے جواب دینا چاہیے۔ اگر کسی مسئلے کے بیان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصروف گفتگو ہوتے اور قبل اس کے کہ سلسلہ کلام ختم ہو کوئی دوسرا شخص سوال پیش کر دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سلسلہ تقریر بدستور جاری رکھتے۔ ایسا معلوم ہوتا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہی نہیں۔ جب گفتگو ختم کر لیتے تو سائل سے اس کا سوال معلوم کرتے اور اس کا جواب دیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی محفل میں ہوتے اور کوئی بات کر رہے ہوتے تو وقتاً فوقتاً صحابہ کی طرف دیکھتے رہتے، گویا کہ ہر صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کر لیتے۔ اگر کوئی شخص پہلے سے بات کر رہا ہو تو اس کی بات کاٹ کر اپنی بات شروع نہیں کرنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو شخص بولتا، اس کے فارغ ہونے تک سب خاموش رہتے اور اس کے بول لینے کے بعد لوگ اپنی بات کہتے۔ اگر کوئی جاہل یا بیہودہ شخص آپ سے کوئی غلط بات کہے تو اس سے بحث کرنے یا اس کا جواب دینے سے بہتر ہے اس سے سلام کہہ کر اپنی راہ کو دیکھ لیں۔ امام جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلام کی دو قسمیں ہیں، ایک سلام تحیہ جو مسلمان باہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں، دوسرا سلام مسالمت و متارکت، یعنی اپنے حریف کو یہ کہہ دینا کہ ہم تمہاری بیہودہ بات کا کوئی انتقام تم سے نہیں لیتے۔ محفل میں بیٹھ کر کسی ایک کی بات سن کر کسی دوسرے تک پہنچانا بہت غلط بات ہے۔ چغل خوری ایک ایسا عمل ہے جو جنت سے محروم کر دیتی ہے۔ ہر انسان کو اپنا یہ معمول بنا لینا چاہیے کہ کبھی بھی کسی سے کوئی جھوٹ بات نہ کہے، ہمیشہ سچ کہنا چاہیے۔ اس سے آپ کے لیے جنت کا راستہ صاف ہو جائے گا۔ جب ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے تو حفاظت کرنے والے فرشتے اس کے جھوٹ کی بو سے اس سے میلوں دور چلے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چغل خور کے بارے میں فرمایا کہ تم قیامت کے دن بدترین لوگوں میں سے ان کو پاؤ گے جو دو منہ والے ہوں گے، ان کے پاس جائیں گے تو ان کی سی بات کہیں گے اور ان کے پاس جائیں گے تو ان کی سی بات کہیں گے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس کے منہ میں آگ کی دو زبانیں ہوں گی۔ یہ دونوں صورتیں الگ الگ بھی ہو سکتی ہیں اور ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کوئی اچھی بات نہیں کر سکتے تو سب سے بہتر ہے کہ آپ خاموش بیٹھ کر دوسروں کی باتیں سنیں۔ بلا ضرورت کسی کی جھوٹی تعریف بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو مبالغہ کے ساتھ تعریفیں کرتے ہیں، یعنی جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، تو ان کے منہ میں آگ ڈال دو۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان سنتوں پر عمل کرنے سے آپ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے دین اسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔